میں الحمدللہ اور سچی تو روایت پڑھی ہے کہ مکے والے رفع یدین کرتے ہیں، انہوں نے رفع یدین لئیے ابن جریج کو. مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ابن جریج مدہ کرتا ہوں سی، یہ مدے کا قائل سی، وہ مگر لگ گیا شیعہ دے. مولوی صاحب بیچارے انہوں نے پتا کہ فتح الباری اور تلخیص میں لکھا کہ انہوں نے مدے تو رجوع کر لیا. اگر مدے تو رجوع کرنے کے نال بھی اعتراض بنتا کہ نبی کے صحابہ پہلا مدہ کرتے ہوں سن مگر انہوں نے چھڑ دیتا کہ نبی کے صحابہ سے بھی اعتراض آئے. ابن جریج رفع یدین کرتے نے کتوں؟ عطا ابن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے استاد کو لے کے، اور عطا ابن ابی رباح رفع یدین کرتے نے اللہ کے نبی دے صحابی عبداللہ بن زبیر کو لے کے. عبداللہ بن زبیر رفع یدین کرتے ہیں نبی پاک کے صحابی ابو بکر صدیق کو لے کے، اور ابو بکر صدیق رفع یدین کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کو لے کے. اگر اللہ کے نبی نے رفع یدین چھڑ دیتی ہوندی، ابو بکر صدیق رفع یدین نہ کرتے، اگر ابو بکر صدیق نے رفع یدین چھڑی ہوندی، حضرت ابن زبیر نہ کرتے، ابن زبیر نے رفع یدین چھڑی ہوندی، عطا ابن ابی رباح نہ کرتے، اگر عطا ابن ابی رباح نے رفع یدین چھڑی ہوندی، ابن جریج نہ کرتے، اگر ابن جریج نہ کرتے ہوندے مکے والے نہ کرتے، اور مکے والے رفع یدین آج بھی کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے میرے نبی نے ساری زندگی کی ہے. مولوی صاحب نے میری حدیثاں کا جواب نہیں دیتا. بخاری شریف میں 4 حدیثاں پیش کی تھیں، جواب نہیں آیا. مسلم کی روایت پیش کی تھی، جواب نہیں آیا. اور اوسط میں حدیث پیش کی تھی، مولوی صاحب نے جواب نہیں دیتا. موطا امام مالک میں روایت پیش کی تھی، جواب نہیں دیتا. موطا امام محمد میں حدیث پیش کی تھی، مولوی صاحب نے جواب نہیں دیتا. اپنے کو ایک بھی حدیث نہیں پڑھی. ہوں تک میں ترلے کرتا رہا مولوی صاحب خدا واسطے ایک ہی حدیث پیش کر دیا کہ رکوع جان لگے، رکوع تو سڑے اٹھان لگیا، اللہ کے نبی کو ثابت ہو جائے کہ آپ نے رفع یدین چھڑ دیتی تھی یا منع کر دیتی تھی. مولوی صاحب نے ہوں تک پیش نہ کیتا تے سب تو آخر سے جا کے روایتاں لگے نے پڑھن. ایڑیاں جنہاں نے سند بھی نہیں پڑھی، متن بھی نہیں پڑھیا، کتاب بھی پیش نہیں کیتی. تے پتہ ہے نا کہ اگر ضرورت تھی تے پہلا ذرا پڑھ دینا روایتاں تے پھر میں دسدا امین صاحب اہل حدیث قاضی عبدالرشید کے سامنے یہ روایتاں پڑھ کے میں تانوں کوفے نہ پہنچا دینا تے مینوں حدیث سب تو پہلے جڑی روایت پڑھی جائے عبداللہ بن مسعود والی اے دے متعلق سنو. تعظیم السنن کے اندر لکھا ہے زاغہ الدارمیوں مدار قطنیوں بل بیکیوں. اس حدیث نو امام دارمی نے، امام بیکی نے، امام دار قطنی نے صحیح قرار دیتا ہے. بندہ سنو سادے کا میرے کو اپنی المنار کے اندر میں پیش کرنا ٹھہرو تساں شور پانا ہے. سن لو تو اپنی روایتاں دا حال المنار کے اندر لکھا ہوا ہے. المنار کے اندر لکھا ہے کہ رفع یدین نہ کرنے والیاں ساتھ شامل شور پا لو. رفع یدین نہ کرنے والیاں جتنی بھی حدیثاں نے رفع یدین نہ کرنے والیاں کلھا باطلۃ لا یصح منها شیء. حدیث ابن مسعود فرمایا رفع یدین نہ کرنے والی سب باطل ہیں، سب باطل ہیں، اور ان کو ایک بھی صحیح نہیں. سنو سب کرو امیر صاحب شور بند ہو اور یہ روایتاں کا پتہ چل رہا ہے. لوگوں کو پتہ چل رہا تو یہ روایتاں کیسی ہیں. فرمایا رفع یدین نہ کرنے والی جتنی بھی حدیثاں نے کلھا باطلۃ لا یصح منها شیء. کا حدیث ابن مسعود انہوں نے ایک بھی صحیح نہیں، سب باطل نے. جویں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث باطل ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث باطل ہے. اور حضرت خیر والی جڑی روایت پیش کی تھی جابر بن سمرہ والی، وہ مطلب کہ تہاڈا امام مولانا محمود الحسن صاحب جنہوں نے شیخ الحدیث کہندے کیوں پڑھتے شیخ الحدیث اور شیخ الہند اور فرماندے نے آئے جڑی جناب خیر والی روایت ہے نا اینو رفع یدین رکوع والی دے بارے سمجھنا کوئی انصاف دی بات نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں لیس لہ حظ من اليوم، اور جڑا جابر بن سمرہ والی حدیث کو پیش کرتا ہے امیر صاحب سنتے رہو ہر لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے جو تہاڈا حال ہو رہا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں لیس لہ حظ من اليوم. بدل کر دو انہاں شور پانا ہے تسی چپ کر جاؤ. امام بخاری فرماتے ہیں لیس لہ حظ من العلم، اور جڑا جابر بن سمرہ والی روایت نو حضرت خیر تو بڑا سمجھدا ہے او دا کوئی علم کوئی نہیں، تفسیر کے اندر لکھا ہے او دا علم اندر حصہ کوئی نہیں. اور جڑا جابر بن سمرہ والی حدیث نو اذناب خیر والی حدیث نو جڑا رکوع والی رفع یدین دے بارے سمجھدا او امیر کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم والا ہو سکتا، علم والا ہو سکتا
مسند حمایتی کی روایت پیش کرنے والوں سنو یہ مسند حمایتی کے اندر یہ جڑی روایت ہے نا یہ اندر دھوکھا کیتا جے کبھی پہلا پڑھ کے تھوڑے پرکھ سے اڑا دیتا تانوں پتہ چلتا ہے روایت اصل کی ہے سنو یہ جڑی مسند حمایتی کے اندر روایت ہے عبداللہ بن زبیر حمایتی دی کدے نال ملاقات کی سفیان دے نال ثابت کر دیا نا زوری نال امام زوری نال حمایتی دی ملاقات ثابت کر دیا یار زبانی گل کر رہے ہیں نا زبان دے تے کتاب اٹھا دیا اگے سنو اے تے تھلے حاشیہ تہاڈا اپنا او دے اندر لکھیا ہے اخرج البخاری اصل الحدیث من طریق یونس عن الزہری اصل دے اندر حدیث حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری کے اندر یونس سے طریق نام دی ہے اور کہہ رہی ہے اور ابا جان کا نواری ہے امیر صاحب سنو متن بچو متن امیر صاحب سن لو سن لو شرم کرو کرتے ہو پتا سی اگر مضبوط ہوں گے پہلا پڑھ آخری ٹرم پڑھیا نے اور آخری ٹرم پڑھنا اور مگر چھوڑ پانا اس بات سے سلامت کرتا کہ تم جھوٹے ہو آخری ٹرم میں روایتاں پڑھنیاں اس تو بعد میرا جواب دینا سننا دوبارہ نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے تمہیں بھی پتا کہ روایتاں پڑھنی ایک بار سے تمہیں روایتاں پڑھیا نے دوستو سدا مواتن والی روایت پیش کر دیو میں نہ وہ دے بچہ فطرہ جی دفعہ ادھر کر دو ذکر ہے کبھی چھڑ دیو امیر صاحب آج دلا چند کڑیا مسئلہ حل نہیں اللہ کی رحمت نال اہل حدیث درپا کے رکھ دیں گے ایک حدیث اس بات سے پہلا بھی چھوڑ پایا مناظرہ ہوگے نا ہوں چھوڑ پانے نے ساڈیاں روایتاں دا کچوبر نکلن دیا سنو تساں نے سبا مواتن والی جڑی روایت پیش کیتی ہے نا یہ ابن ابی لیلا ہے وہ تقاض بیان کرو پر مینوں پتہ ہے امیر صاحب نہ کدھر اٹھے گا نہ دربار اٹھے کہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں امیر صاحب اگر یہ بات صحیح ہوتی تو سنو امیر صاحب شور پاندے ایک ہزار کے شور پایا لوگوں کو پتہ لگے گا لوگوں نے لوگاں کیسا سنیا لوگاں ویڈیو ویکھنی تے تہاڈا حال ویکھنا اس واسطے کہ اہل حدیث